regarding that particular job. جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ کے حکم کو دیکھ لیں، سامنے رکھ لیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی ایڈوائس کو فالو کر لیں، تو یہ کام کیا کہلائے گا؟ عبادت۔ اب آسان ہو گئے میننگز۔ وٹ ایور یو ڈو، یو آر ان یور آفس اینڈ یو آر گیونگ سروسز ٹو دا پیپل ایز CSP آفیسر، آپ عبادت میں ہیں۔ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، یہاں بھی آپ عبادت میں، اور اکاؤنٹس کے کام میں مصروف ہیں، یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ If all that is in accordance with the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala and advice of your prophet، یہ سب کچھ آپ کا عبادت ہے۔ تو اب معنی آسان ہو گئے کہ we can do nothing against the commandment and against the advice of prophet، کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہو اور پیغمبر کی ایڈوائس کے اگینسٹ ہو۔ یہ عبادت ہے آپ کا، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں۔ سو دیکھیے، عبادت میں انسان کچھ چیزوں کا پابند ہو جاتا ہے۔ عبادت کرتے ہوئے آپ کو کچھ پابندی کرنی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، یو آر گوئنگ ٹو پرفارم یور پریئر، آپ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ سرٹنلی یو ول فالو 13 things which are mandatory to perform۔ 13 چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں، ان کو فرائض نماز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک اگر مس ہو گئی تو نماز ادا ہی نہیں ہوئی۔ وہ 13 چیزیں کیا ہیں؟ یہ آپ کے MCQ میں پوچھی گئی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بات MCQ میں پوچھی جا سکتی ہے۔ 13 چیزیں آپ سب کو معلوم ہیں، وہ میں صرف ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، اور آپ جب نماز ادا کرتے ہیں تو ان 13 چیزوں کی پابندی کرتے ہیں، یو آل پیپل۔ لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ ود سیکوینس ڈسکرائب دیز 13 تھنگس، تو شاید آپ نہ کر سکیں، اس لیے میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، پیورٹی آف یور باڈی۔ پیورٹی آف باڈی، جسم کا پاک ہونا، صاف ہونا، دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ۔ ہو سکتا ہے ایک آپ کا جسم صاف تو ہو لیکن پاک نہ ہو۔ اس کے کیا میننگز ہیں پاک ہونا، یہ آپ خوب سمجھتے ہیں۔ پیورٹی آف یور باڈی، نمبر 1۔ نمبر 2، پیورٹی آف یور ڈریس، لباس کا پاک ہونا۔ پیورٹی آف دا پلیس ویئر یو آر گوئنگ ٹو سے یور پریئر، اس جگہ کا پاک ہونا جہاں آپ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ 3 چیزیں جن کا تعلق پیورٹی، پاکیزگی سے ہے، طہارت سے ہے، وہ کیا ہیں؟ جسم کا پاک ہونا، لباس کا اور جگہ کا۔ نمبر 4، دا پرٹیکولر ٹائم فار پریئر، نماز کا وقت ہونا۔ جس نماز کو آپ ادا کرنے جا رہے ہیں، کیا اس کا وقت بھی ہوا ہے یا نہیں؟ ابھی اگر ہم ظہر کی جماعت شروع کر دیں تو نماز نہیں ہوگی، بیکاز دس از ناٹ دا پرٹیکولر ٹائم فار دیٹ پریئر۔ اس لیے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ ٹو کور یور ستر، کور یور ستر، دیر از اے ٹرم، عربک ٹرم، ستر۔ Satr means necessary body organs which you have to cover all the time۔ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ستر۔ یہ لفظ پھر ہماری ڈسکشن میں آنا ہے، آپ کو یاد رہے۔
सत्र का छुपाना, यानी प्राइवेट बॉडी ऑर्गन्स जो आप हर वक्त जिस्म के वो हिस्से जिनको कवर्ड रखना जरूरी है, यानी नॉर्मल ड्रेस, वो जरूरी है। नमाज के अंदर भी सत्र का कवर करना जरूरी है। देन कम्स किबला की तरफ रुख करना, डायरेक्शन ऑफ किबला। कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ किबला। अगर आप किबला की तरफ रुख ही नहीं करते और नमाज शुरू कर देते हैं तो नमाज नहीं होगी, जाहिर है। इट इज मैंडेटरी किबला की तरफ रुख करना। देन कम्स कयाम। स्टैंडिंग इन इरेक्ट पोस्चर इज कॉल्ड कयाम। सीधा खड़ा होने को कयाम कहते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल दोज हु आर हेल्दी। जो आदमी बीमार नहीं है उसके लिए जरूरी फर्ज है कि वह नमाज में खड़ा हो। खड़ा नहीं होगा तो नमाज अदा नहीं होगी। नफिल के लिए आपको एग्जेम्पशन है कि आप बैठकर भी अदा कर सकते हैं, बट फॉर फर्ज प्रेयर यू आर सपोज टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर एंड दैट इज कॉल्ड कयाम। नेक्स्ट, नियत करना। नियत करना, इंटेंशन इन योर हार्ट इज कॉल्ड नियत। वो जो आप कहते हैं ना, मैं नमाज की नियत करता हूँ, फला नमाज इतनी रकात, ये तो जो अल्फाज आप कहते हैं, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ योर नियत। नियत आपके दिल के अंदर के इरादे को कहते हैं कि आप 4 फर्ज अदा करने लगे हैं जोर के, अल्लाह अकबर कहकर आप नमाज में एंटर हो गए, तो आपकी नमाज हो गई, इसलिए कि आपकी नीयत दिल के अंदर मौजूद है। इंटेंशन इन योर हार्ट इज कॉल्ड नियत। जुबान से अल्फाज कहते हैं, इट्स ओके। देन कम्स तकबीर तहरीमा। द फर्स्ट तकबीर यू से अल्लाह अकबर, दैट इज कॉल्ड तकबीर तहरीमा। इसको तकबीर ऊला भी कहते हैं। तकबीर ऊला, फर्स्ट तकबीर। इट इज मैंडेटरी टू से अल्लाह अकबर while starting your namaz. This is called takbir tahrima. And now you have entered in namaz. आगे क्या आएगा फिर? Recitation of some part of Quran. इसको कहते हैं क़िरात करना। क्या कहते हैं इसको? क़िरात करना। यानी कुरान मजीद में से कुछ हिस्सा पढ़ना। आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, साथ कोई और सूरत मिलाते हैं, इस हिस्से को कहते हैं क़िरात करना। दिस इज मैंडेटरी, ये ऑब्लिगेटरी है, फराइज में से है। आफ्टर दैट यू गो फॉर रकू। द नेक्स्ट इज रकू। यू बेंड डाउन, पुटिंग योर बोथ हैंड्स ऑन योर नीज. You say Subhana Rabbiyal Azim. This posture is called, this part of namaz is called Raku. And the next one is Sajda. Sajda. You put your forehead, your nose, your both knees, your both hands, your both feet on the ground and you say Subhana Rabbiyal A'la. और भी दुआएं हैं। This posture is called sajda. दोनों सजदे करना नमाज में मैंडेटरी है। Next is called qadah. qadah का माना है you sit in kneeling posture and you say attahiyatu लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ये जो आप पढ़ते हैं बैठकर, इस पोस्चर को क्या कहते हैं? क़ादा। These are 13 things and they are mandatory for namaz.
اگر ان میں سے کوئی چیز آپ نے مس کر دی ہے تو نماز نہیں ہوئی. اینڈ دیر از ناٹ اے سنگل مسلم who leave any of these 13 things. They all fulfill. یہ نماز کے فرائض ہیں. اب سوال یوں ہو سکتا ہے پیپر میں, ایم سی کیو یوں ہو سکتا ہے, رکوع از, اب آگے آپ کے پاس آپشن ہے ان نماز. اب آپ کے پاس آپشن ہے, نمبر 1 واجب, نمبر 2 فرض, نمبر 3 سنت, نمبر 4 مستحب. اب صحیح آپشن کیا ہے؟ فرض. شاباش, بس یہی ہے. بس یہی بات سمجھانے کے لیے یہ میں نے اتنا لمبی بات کی ہے. یہ 13 چیزیں صرف یہی بات سمجھانے کے لیے کی ہیں کہ اس میں آپ کا 1 نمبر ہے ایگزام میں. ان 13 چیزوں میں سے جو چیز پوچھی جائے گی وہ نماز میں کیا ہوتی ہے؟ نہ واجب ہے, نہ سنت ہے صرف, نہ مستحب ہے, بلکہ کیا ہے؟ فرض ہے. کہ اگر ان میں سے کوئی چیز مس ہو گئی تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ جی, سورہ فاتحہ اس میں شامل ہے. فرض وہ ہے جس کے ادا کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی. واجب وہ ہے اگر وہ مس ہو گیا تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن یو ہیو ٹو گو فار سجدہ سہو. سجدہ سہو سنتے ہیں کبھی؟ آپ کو معلوم ہے سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا فرق ہے واجب اور فرض میں. کرنا دونوں ضروری ہیں. فرق یہ ہوا کہ فرض کے چھوٹنے سے سجدہ سہو بھی کریں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. جبکہ واجب میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے. بس سمپل. جی, سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, نماز از مینڈیٹری. صلاۃ کے معنی میں نے آپ کو بتایا. سب سے پہلے آپ کسی بھی چیز کو جب ڈسکس کرتے ہیں پیپر میں تو اس کا انٹروڈکشن لکھتے ہیں, اس میں اس کے میننگز دیتے ہیں, لٹرل میننگز دیتے ہیں, ریلیجیسلی اس کا کیا مطلب ہے, یہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو. تو اب آپ نماز کو جب ڈسکس کریں گے تو اس میں آپ پہلے عبادت کا یہ تصور دیں گے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے, اور پھر آپ لکھیں گے کہ نماز ایک فرض عبادت ہے. دس از مینڈیٹری اینڈ obligatory duty of Muslims to pray 5 times a day. اور وہ سب کچھ جو آپ کو پہلے نماز کے بارے میں آتا ہے وہ آپ لکھیں گے. لیکن اب جو اس کی فلسفی ہے سب سے زیادہ ضروری وہ ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا. وہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو, پلیز بی اٹینٹو. دا مومنٹ یو سے تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر, یو انٹر ان نماز. اب آپ نماز میں داخل ہو گئے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کین یو ایٹ سم تھنگ ناؤ؟ کین یو ڈرنک سم تھنگ آفٹر سیئنگ تکبیر تحریمہ؟ کیا آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ حلال چیز, زمزم پی سکتے ہیں, کتنی مقدس چیز ہے. مدینہ کی کھجور کھا سکتے ہیں؟ نہیں. کین یو چینج یور ڈریس؟ لباس تبدیل کر سکتے ہیں اپنا؟ کیا کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ کین یو لیو یور پلیس اینڈ گو سم ویئر ایلس؟ آپ نے ادھر نماز شروع کی اور ادھر چلنا شروع کر دیا, ادھر چلے گئے, پھر ادھر آ کے 1 رکعت پڑھ لی. کین یو ڈو لائک دس؟ نو. وائی؟ آل دیز آر لافل تھنگس. یہ سب جائز چیزیں ہیں. بٹ دا مومنٹ یو انٹر ان نماز, ان یور ورشپ, اب آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ ایز اللہ ہیز فاربڈن آل دیز تھنگس. کیونکہ اب اللہ نے یہ ساری چیزیں منع کر دی ہیں. آپ عبادت میں ہو
and you have to follow the commandment. بس یہی بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی نا تو پھر آپ خوبصورتی سے عبادت کی ورشپ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی فلسفی کو آپ بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں اگر یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا بیکاز آئی ایم ان ورشپ اینڈ آئی کین ناٹ گو اگینسٹ دا کمانڈمنٹ. میں کچھ کھا نہیں سکتا, کوئی حلال چیز پی نہیں سکتا, اپنا لباس تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی سچی بات بھی نہیں کہہ سکتا, کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا, اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا, بیکاز آئی ایم باؤنڈ ٹو ڈو ایز پر کمانڈمنٹ, کیونکہ میں عبادت میں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کھڑے ہیں, قیام میں ہیں آپ نماز کے اندر. کین یو ریسائٹ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم؟ کین یو ریسائٹ درود ان قیام؟ وائی؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ یہاں اس کا حکم نہیں ہے. یہی وجہ ہے. بیکاز اٹ ہیز ناٹ بین کمانڈیڈ ٹو ڈو اوور ہیئر. اچھا, جب آپ رکوع میں چلے گئے, کین یو ریسائٹ سورہ فاتحہ ان رکوع؟ نو. کیوں؟ بیکاز اٹ از ناٹ کمانڈیڈ اوور ہیئر. یہاں اس کے کرنے کا حکم نہیں ہے. اچھا, جب آپ قعدہ میں بیٹھے ہیں تشہد میں, تو آپ وہاں پر جو پڑھ رہے ہیں اس کی بجائے کیا آپ سورہ اخلاص پڑھ کر سلام پھیر دیجیے, سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیجیے. بٹ ڈونٹ یو پیپل ڈو لائک دس. You never do like this. کیوں؟ The concept is at each and every step of worship, I am supposed to follow the commandment. ورنہ میری عبادت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے نا. شاباش شاباش, گڈ. اب آپ آ جائیے سورہ ذاریات پہ. آپ کس لیے پیدا کیے گئے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کس لیے پیدا کیا اللہ نے؟ عبادت کے لیے. ہماری ساری زندگی کیا ہے؟ عبادت ہے. شاباش, ہماری ساری زندگی عبادت ہے. تو کیا ہم اپنی پوری زندگی اللہ کی کمانڈ کے بغیر پھر کچھ کر سکتے ہیں؟ جب ہم ایک عبادت نماز میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے, اللہ کی کمانڈمنٹ کے اکارڈنگلی کریں گے, تو ہماری ساری زندگی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایٹ ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ ان آور لائف وی آر سپوز ٹو فالو دا کمانڈمنٹ. بس یہی اصل میں فلسفہ ہے. نماز کے اندر اللہ یہی تو آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں. نماز از ریہرسل اینڈ ٹریننگ آف مسلمز ٹو فالو دا کمانڈمنٹ ان انٹائر لائف. جیسے نماز میں ایک ایک سٹیج پر ایک ایک فیز میں آپ اللہ کی کمانڈمنٹ کے اکارڈنگلی کر رہے ہیں, اس کے اگینسٹ کچھ نہیں کر رہے. تو ایسے ہی اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں ہر سٹیج پر وہ کریں جس کا حکم ہے. بس یہی فلسفہ ہے. اس لیے تو نماز پڑھاتا ہے اللہ. اللہ دن میں 5 مرتبہ یہ ریہرسل کرواتے ہیں. اگر وہ کہتے کہ ایک دفعہ آؤ اور 5 نمازیں پڑھ کر چلے جاؤ, تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی یہ کمانڈمنٹ کر دینا. یہ کمانڈ کرتا تو اللہ ہم یہی کرتے. Because Allah has commanded to come at regular intervals 5 times a day. Why? The message is you forget the commandment. Come again. Come again for your rehearsal, for your revival, for your refreshing, for your rejuvenation. پھر آؤ. ابھی فجر کی نماز ادا کر کے آئے ہو نا, تو اب جب تمہیں اتنا وقت گزر جائے گے
8 घंटे गुजर जाएंगे तो आप बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। आओ फिर जोहर में आओ, जरा उसको रिफ्रेश करो और फिर जाओ इसको इंप्लीमेंट करो। असर में आओ फिर रिफ्रेश करो, फिर उसको जाकर इंप्लीमेंट करो। दिस इज द मैसेज ऑफ नमाज। आप नमाज में वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म है। तो बस असल इसके अंदर मैसेज ये है, जैसे नमाज में अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट नहीं करते, तो नमाज के बाहर अल्लाह की कमांडमेंट के अगेंस्ट क्यों करते हो? अभी तो रिहर्सल करके आए हो और अब उसके अगेंस्ट कर रहे हो। बड़ी खूबसूरत बात। अशफाक अहमद का नाम आप जानते हैं? उनकी किताब है जाविया। क्या नाम है किताब का? जाविया। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक आदमी जोहर की नमाज पढ़ने जब मस्जिद में आता है और नमाज पढ़कर जब निकलने लगता है, तो अल्लाह ताला उसे कहते हैं उसके कान में कि मेरे बंदे, मुझे भी साथ ले जा, मुझे अपने साथ ले जा। वो कहता है, अल्लाह ताला, मैं तो वापडा के दफ्तर में काम करता हूं, मैं अभी वहां जाऊंगा तो मैं झूठ बोलूंगा, रिश्वत लूंगा, तो आप मेरे साथ होंगे तो फिर ये काम मैं कैसे करूंगा? तो आप यहीं मस्जिद में रहो ना, अभी मैं जब असर में आऊंगा तो फिर दोबारा मुलाकात हो जाएगी। सो आई लीव माई अल्लाह सुब्हानहू व तआला and all his commandments in the mosque. I come back vacant, बिल्कुल खाली होकर मैं मस्जिद से निकल रहा हूं। I have left all the impact of my namaz in the mosque. And my concept is, the moment I say Assalamu alaikum wa rahmatullah, I have exited namaz and the chapter is off. The chapter is closed. सच ये है, जहां आपकी नमाज खत्म होती है, from that point philosophy of नमाज starts. यहीं से नमाज का असर और इसका फलसफा शुरू होता है। जिसको हम कहते हैं हमने नमाज पढ़ ली, असल में यहीं से नमाज का काम शुरू हो रहा है। Whatever you have made rehearsal in your namaz, now go in your daily life and implement it. मैं ऑफिस में बैठा हूं, अब जब मेरे पास कोई आया क्लाइंट, अब मैंने उसको झूठ नहीं बोलना, क्योंकि नमाज में मैंने झूठ छोड़ दिया है। मैंने तो नमाज में सच्ची बात भी छोड़ दी है अल्लाह के हुक्म पर। तो जिस अल्लाह के हुक्म पर मैंने नमाज में सच्ची बात भी नहीं की, किसी से कलाम नहीं किया, तो अब उसी अल्लाह के हुक्म पर मुझे झूठ भी तो छोड़ना आना चाहिए ना। यही प्रैक्टिस तो करके आया हूं मैं नमाज में, अब मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। भाई आपको मेरी बात समझ आ रही है? फिलॉसफी आपको इबादत की समझ आ रही है? अगर ये आपको समझ आ रही है तो अब आप इसको लिखेंगे एग्जाम में। अब मसला ये है कि हमारी बुक्स में इस तरह लिखा हुआ नहीं होता। बदकिस्मती ये है, हम तो नमाज पढ़ते हैं सवाब के लिए, रोजा रखते हैं सवाब के लिए। भाई आई एम कन्विंस्ड नमाज से सवाब मिलता है, ऑफ कोर्स, बट सवाब विल गिव यू बेनिफिट इन द हियर आफ्टर। सवाब का फायदा कहां मिलेगा आपको? आखिरत में, ऑफ कोर्स। तो नमाज का कोई असर हमारी जिंदगी में, हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए? क्या ख्याल है आपका? कैसे हो सकता है कि अल्लाह एक काम दिन में हमसे रोजाना 5 दफा करवाएं और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई यूज ही ना हो? हाउ इज इट पॉसिबल? When you become CSP officer, जो कुछ आप पढ़ते हैं, ट्रेनिंग में करते हैं, वहां जाकर एकेडमी में जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो क्या जो कुछ आपने ट्रेनिंग में सीखा था उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करोगे अपने ऑफिस में, अपने डिपार्टमेंट में? तो फिर वो ट्रेनिंग थी किस लिए?
وہ اسی لیے تو تھی کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اب جا کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں. So whatever you make rehearsal 5 times a day in the form of namaz, you have to implement it in your daily life. اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر سمجھ لیں آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں نماز پڑھ کر, آپ لوگ حرام بھی کھا رہے ہیں, کرپشن بھی کر رہے ہیں. تو میک شور یو ہیونٹ گاٹ دا میسج آف نماز. آپ نے صرف فزیکل ایکسرسائز کی ہے, نتھنگ ایلس. اٹینڈنس مارک ہو گئی ہے کہ یہ آدمی پریزنٹ تھا آج ظہر میں, فجر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں. بٹ یو ہیونٹ اچیوڈ اینی تھنگ فرام یور نماز. اگر آپ کی پریکٹیکل لائف میں اس کا اثر نظر نہیں آ رہا, ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, دوسروں کو دھوکہ بھی دیتا ہے. Where is the impact of his namaz? What has he got from his namaz? فحاشی اوریانی بے حیائی میں ملوث ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ کیوں نہیں رک رہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا he has not achieved the philosophy of namaz. یہ تو صرف فزیکل ایکسرسائز کر رہا ہے بیچارہ, اٹھک بیٹھک کر رہا ہے. ایسے ہی نمازیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہلاکت ہے ان کے لیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی نماز تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پہ اللہ مار دیتے ہیں. ٹیک اٹ ود یو, آئی ڈونٹ نیڈ دس نماز. Yes, whatever you have learned, the discipline, organization, manners in namaz, you have to implement. نماز میں آپ کسی سے سچی بات بھی نہیں کہتے, تو نماز سے باہر جھوٹی بات تو چھوڑ دو. نماز کے اندر حلال نہیں کھاتے, تو نماز سے باہر حرام کھانا تو چھوڑ دو. جس اللہ کے حکم پر آپ نماز میں حلال تک چھوڑ دیتے ہو, تو اسی اللہ کے حکم پر حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ واٹ از دا پرابلم؟ جی دے سکتے ہیں, وائی ناٹ, دے سکتے ہیں. اشفاق صاحب کا کیوں نہیں دے سکتے؟ اب یو گاٹ می پوائنٹ. کچھ فلسفی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یار اب ہاؤ مینی قرآنک ورسز آ گئی ہیں, فار گاڈ سیک یار کتنی دفعہ بتا چکا ہوں یہ بات میں. یعنی اب میں لیکچر دے رہا ہوں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی قرآنک ورسز لکھیں. یہ آخر میں بھی تو پوچھی جا سکتی ہے یہ بات, حالانکہ یہ ہر دفعہ میں ڈسکس کرتا آ رہا ہوں, شروع سے ڈسکس کرتا آ رہا ہوں. سو سیم از دا کیس ود ایوری ورشپ ان اسلام. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب میں آپ کو یہی ملے گا, میسج ملے گا. دیکھیے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. نماز ایک فزیکل ورشپ ہے, آپ نے دیکھا, ایک جسمانی عبادت ہے. بٹ وین یو ہیو ٹو پے زکوٰۃ, میں ابھی ان سب کے ریفرنسز لکھواؤں گا آپ کو, میں پہلے ذرا آپ کو ٹاپک ڈسکس کر لوں. جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ کا لفظ, اس کے لفظی میننگ کیا ہے؟ ٹو پیوریفائی. پیوریفائی کسی چیز کو پاک کر رہا. تزکیہ اسی سے ہے, تزکیہ نفس, سیلف پیوریفیکیشن. پاک کرتی ہے, اس لیے اس کا نام زکوٰۃ ہے. It is a financial worship that you have to do every year
The person who is custodian of 7.5 tola of gold or 52.5 tola of silver or equivalent cash یا اس کے برابر اس کے پاس پیسہ ہو, پورا سال اس کا کسٹوڈین ہو, he or she is called صاحب نصاب. The term you should use, صاحب نصاب کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے ایکویولنٹ کیش ہے, تو وہ کیا کہلائے گا؟ صاحب نصاب. He or she has to pay at the rate of 2.5% per annum. سال میں ایک مرتبہ اس کو 2.5% کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے اپنے مال میں سے یہ ادا کرنا ہے. This is zakat. It is financial worship upon those people who are custodian of this amount. جو صاحب نصاب ہیں زکات ان کے لیے. جی بیٹا میں آ رہا ہوں ابھی اس کی طرف. میں یہ خشوع خضوع آئے گا, یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں ہے, آپ کا بالکل ویلڈ کوشچن ہے, یہ میں ابھی بتاؤں گا. صاحب نصاب یہ ساری عبادات میں, خشوع صرف نماز میں نہیں ہے, ہر ایک میں ہے. صاحب نصاب پر زکات ہوگی, سال میں کتنی مرتبہ ہوگی؟ ایک مرتبہ. کوئی فکسڈ مہینہ نہیں ہے اس کا کہ رمضان میں دیں یا محرم میں دیں, اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. سال میں ایک دفعہ آپ اپنا فکس محرم سے محرم, رمضان سے رمضان, جیسے آپ کو آسانی ہو آپ فکس کر لیں. سال میں ایک مرتبہ اپنی پوری انکم کو کیلکولیٹ کریں, دیکھیں آپ کے پاس کیا ان ہینڈ ہے. اگر وہ اس کے ایکویولنٹ بنتا ہے تو آپ کو 2.5% کے حساب سے ادا کرنا ہوتا ہے. دس از کالڈ زکات. اب the question is, I have earned all my finances with my own mental and physical capabilities. Why should I pay to others? میں نے پورا سال محنت کی ہے, اپنی فزیکل محنت, اپنی ذہنی محنت, مشقت کر کے میں نے مال کمایا ہے, تو میں دوسرے کو کیوں دوں؟ سوال یہ ہے. And Allah has commanded to do, اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کرو. But why? What is the philosophy? کیوں دو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس میں کیوں نہیں ہوتا. اللہ نے جو کہہ دیا اس کے آگے کوئی کوشچن نہیں ہوتا. فار بلیورز دیر از نو کوشچن. اللہ ہیز کمانڈیڈ, اوکے آئی ہیو ٹو فالو, بیکاز آئی ایم عبد. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم ہیں عبد. عبد کا معنی the one who doesn't have his own free will, وہ جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو, وہ اللہ کی مرضی پر ہو. the one who is on disposal of اللہ سبحانہ و تعالی, اس کو عبد کہتے ہیں. تو کیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو غلام کبھی کہتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کروں؟ آپ کا ملازم کبھی کہتا ہے, آپ ڈرائیور سے کہیں گاڑی نکالو, وہ کہے جی کیوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. سو وی آر عبد, وی ہیو سبمٹڈ unconditionally, surrendered unconditionally. So کیوں ہوتا نہیں ہے میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. I have earned with my own capabilities. میں نے اپنی عقل استعمال کی ہے, مال کمایا ہے. Why should I pay to others? So my dear students, the question is, who has given you these capabilities? یہ آپ کا سینٹرل نروس سسٹم آپ کو دیا کس نے ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے کما رہا ہوں. Who has given you these capabilities? These nerves given by Allah subhanahu wa ta'ala. If one of the neuron is damaged, no one can repair it. ایک کلاٹ آ جاتا ہے برین میں, ایک کلاٹ چھوٹا سا, آپ کی اللہ نہ کرے
انسان کی ایک سائڈ پیرالائزڈ ہو جاتی ہے. وہ جو بہترین چلنے پھرنے والا خوبصورت لائف گزارنے والا انڈیپینڈنٹ انسان تھا وہ ایک دم سے بیڈ ریڈن ہو گیا. ویئر آر ہز کیپیبلٹیز ناؤ؟ اور یہاں پہ اگر کوئی نیورولوجیکل سائیکولوجیکل ایشو پیدا ہو جائے, اچھا بلا پی ایچ ڈی اسکالر دوسروں کو اینٹیں اٹھا کے مار رہا ہوتا ہے گلی میں. Where are the capabilities? Allah has given you these capabilities and He has put the share of those people who are deprived of resources. جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, اللہ نے کہا I have put their share in your property, in your belongings. So you have to pay to those people. ایک آدمی, ایک بچہ جو فزیکلی ہینڈی کیپڈ پیدا ہوا ہے یا مینٹلی ریٹارڈڈ ہے, تو کیا اس کو اس کی نیڈز نہیں ملنی چاہیے؟ ہم اتنے ظالم ہیں, ہم کہتے ہیں میرا مال ہے میں کسی کو کیوں دوں. کامن سینس کی بات ہے. سو اللہ ہیز ڈکلیئرڈ اٹ ان دا ہولی بک دیٹ اف یو پے زکات آن دا کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی, as He has given you all these capabilities. اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کمایا ہے, نہیں نہیں نہیں, اللہ کہتے ہیں وہ مما رزقناہم ينفقون, they spend from what we have given to them. یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. اور ہم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے خود کمایا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا ہے کب؟ تمہارا تو ہے ہی نہیں. یو آر ناٹ دا ریئل اونر. ریئل اونرشپ لائز ود اللہ سبحانہ و تعالی. یو آر جسٹ دا کسٹوڈین. آپ کو تو عارضی مالک بنایا گیا ہے. ریئل اونرشپ لائز ود اللہ سبحانہ و تعالی. یہ ہم جب اکنامک سسٹم پڑھیں گے اس کو پھر ایکسپلین کریں گے. سو زکات از اے فائنینشیل ورشپ. یہ آپ کے دل سے مال کی محبت کو کم کرتی ہے. میرا مال, میرا مال, میں اس پہ سام بن کر بیٹھا رہوں, خود استعمال کروں, کسی اور کو قریب نہ آنے دوں. نو, دس از ناٹ ہیومینٹی. انسان ہونے کا تقاضا یہ ہے آپ اپنی سراؤنڈنگ میں, اپنے انوائرمنٹ میں, اپنے ارد گرد دیکھیں کون لوگ ڈپرائیوڈ ہیں. بیسک نیڈز جن کی پوری نہیں ہو رہی ان کو ادا کرو. کتنا دو؟ 2.5% صرف. یعنی 1 لاکھ ہے اگر آپ کے پاس تو آپ کی زکات بنے گی 2500 اونلی. ابھی بھی آپ کے پاس 97,500 موجود ہیں. A little chunk, just a little amount, and Allah is going to assure circulation of wealth in society by doing so. اگر آپ ایسا کر لیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر دولت کی گردش یقینی ہو جائے گی. سرکولیشن آف ویلتھ اینڈ الٹیمیٹلی ایلیویشن آف پاورٹی. غربت کا خاتمہ ہوگا. بھائی 2.5% سے کیسے ہوگا؟ اب دیکھیے ذرا توجہ کیجیے گا. جب آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے 1 لاکھ میں سے زکات دی, 2500 آپ کا چلا گیا. یہی بتایا نا. آپ کے پاس رہ گیا 97,500. اگلے سال پھر زکات دیں گے نا, پھر اور ڈیڈکٹ ہوگا, اگلے سال اور ڈیڈکٹ ہوگا, پھر اگلے سال اور ڈیڈکٹ ہوگا, پھر ڈیڈکٹ ہوگا. یو ول فیل if I keep money in the form of money, it will go on deducting, reducing. یہ تو کم ہوتی جائے گی. میں تو ہر سال زکات دینی ہے, اور اگر میں ہر سال دوں, میرے پاس 10 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے, اتنا کم ہو جائے گا, اور کم ہوتا جا رہا ہے, تو میرا مال تو کم ہو رہا ہے. So I should invest my money in some business. میں اس پیسے کی کیا کروں؟ انویسٹمنٹ کر دوں.
چلو میں 4 پیٹرول پمپس لگا لیتا ہوں. 4 پیٹرول پمپس میں نے لگا دیے. اب مجھے بتائیے جب آپ پیٹرول پمپ لگائیں گے تو آپ کے پیسے بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ آف کورس بڑھیں گے, ملٹیپلائی ہوں گے نا. یور ریسورسز ول ملٹیپلائی. لیکن جب آپ نے پیٹرول پمپس لگائے تو آپ نے سیلز مین رکھنے ہیں کہ نہیں؟ گارڈز, کیشیئرز, مینیجرز, سویپرز آپ نے رکھے نا, ان کو آپ سیلری دیں گے نا. ایک بندے کی جاب کا مطلب ایک فیملی کا رزق ہے. دس از دا کانسیپٹ آف سرکولیشن. پیسہ اب گردش میں آ گیا. کہاں سے؟ فرام ہائر کانسنٹریشن ٹو لوور کانسنٹریشن. جس کے پاس زیادہ پیسے تھے وہ کس کی طرف جا رہے ہیں اب؟ جن کے پاس نہیں تھے وسائل. اچھا اب آپ کا مال بڑھ رہا ہے, کم ہونے کی بجائے کیا ہو رہا ہے؟ انکریز ہو رہا ہے. پہلے اگر آپ زکات دیتے تھے 10 لاکھ روپیہ تو اب آپ کی زکات ہو گئی 50 لاکھ. اب زکات کی اماؤنٹ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ آپ کے ریسورسز بڑھتے جا رہے ہیں نا. ایک طرف لوگوں کو جاب مل رہی ہے, ان امپلائمنٹ ختم ہو رہی ہے, انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں لوگ فائنینشلی. دوسری طرف آپ کے ریسورسز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, پیسہ آپ کا بڑھ رہا ہے, اور زکات کی اماؤنٹ ہر سال زیادہ نکل رہی ہے, زیادہ فیملیز تک اس کا امپیکٹ جا رہا ہے. دس از دا کانسیپٹ آف سرکولیشن آف ویلتھ ان سوسائٹی. اسلام یہ چاہتا ہے. اسلام آپ کی دولت کو کیپچر نہیں کرنا چاہتا کہ دے دو اپنے پاس کچھ نہ رکھو. نہیں 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 نہیں, اسلام چاہتا ہے اس کی محبت کو دل سے نکال دو. You shouldn't have the affiliation and affinity with wealth. میرا مال ہے, میں کیوں دوں, میں کسی پہ خرچ کیوں کروں. اس سینس کو اسلام ختم کرنا چاہتا ہے. It is not a tax. میں نے لفظ استعمال نہیں کیا, آپ کیوں کر رہے ہیں. It is not a tax. Zakat is not a tax. It is a worship, financial worship. ٹیکس مسلمز نان مسلمز دونوں پر ہوتا ہے. ٹیکس مسلمز نان مسلمز دونوں پر ہوگا. زکات صرف مسلمز سے لی جائے گی, نان مسلم سے نہیں لی جائے گی. ٹیکس کی اماؤنٹ اسٹیٹ خود سیٹل کرتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے, اس کی ریشو زیادہ بھی ہو سکتی ہے. زکات کی ریشو 2.5% has been fixed by Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet. No one can change. اور ٹیکس کبھی بھی خوشی خوشی نہیں دیتے لوگ. عبادت خوشی خوشی کی جاتی ہے, عبادت مجبوری میں نہیں کی جاتی. وہ عبادت ہی کیا جو مجبور ہو کے کی جائے. عبادت ہیپیلی, خوشی خوشی کی. تو یہ فائنینشیل ورشپ ہے, لہذا اس کو ٹیکس نہیں کہنا. It is not a tax. There is concept of tax in Islam. We will discuss in economic system inshallah. لیکن یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ This is a financial worship. بھئی یہ کانسیپٹ ہے مالی عبادت کا اسلام میں. اب آپ کے دل میں مال کی محبت کم ہو جائے گی. مال کا ہونا ضروری ہے. اسلام مال کو برا نہیں کہتا, یاد رکھیں. اسلام کہتا ہے مال کی محبت بری چیز ہے. اس کی مثال یوں ہے جیسے کشتی کہاں چلتی ہے؟ پانی میں. پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی. لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر گھس جائے, اب اس کو ڈبو دے گا. مال کا ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ زکات دیں گے نا, آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو حج کریں گے, پیسہ ہوگا تو کسی کو صدقہ خیرات دیں گے, کسی کی چیریٹی کریں گے, وہ خدمت کریں گے. پیسے کے بغیر تو آپ مسجد نہیں بنا سکتے, کوئی کام. اس کا مطلب مال ضروری ہے. لیکن اگر یہی مال کی محبت دل میں گھس آئے تو پھر یہ اس پانی کی طرح ہے جو کشتی کے اندر گھس گیا تھا. حالانکہ وہ کشتی کو چلانے کے لیے ضروری تھا پانی, لیکن اس کے اندر گھسنا تباہی ہے. تو مال کی محبت, when you have the affinity of wealth, love of wealth in your heart, it destroys. ٹھیک ہو گیا؟ سو یہ فائنینشیل ورشپ ہے.
یہ آپ سے یہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا ایلیویشن آف پاورٹی، سرکولیشن آف ویلتھ ان سوسائٹی، اور آپ کی ایفیلیشن جو بانڈ ہے آپ کا محبت کا دولت کے ساتھ، اس کو ویک کرتی ہے. آپ کے دل میں ان لوگوں کی محبت پیدا کرتی ہے جو ڈپرائیوڈ ہیں، جو بیچارے جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کے لیے آپ سوچتے ہیں. روزہ، صوم، بھئی ہم کیوں روزہ رکھیں؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے کھانے پینے کو. کیا اللہ کے ہاں فوڈ کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جو ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتے ہیں؟ نو، اللہ کے ہاں فوڈ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. اللہ نے کہا کہ آپ 1 مہینہ بھوکے پیاسے رہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں فوڈ کی لوڈ شیڈنگ ہے کہ سارا سال انہوں نے کھایا پیا تو 1 مہینہ ان کو بھوکا پیاسا رکھا جائے. نو، جتنا آپ روزے میں کھاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، اتنا عام دنوں میں نہیں کھاتے. سحری کے اندر اور پھر افطاری میں ماشاءاللہ جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں، ادھر سے فروٹ چاٹ، ادھر سے دہی بھلے، ادھر سے ملک شیک، ادھر سے لے گا، زیادہ کھاتے ہیں. تو فوڈ کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اللہ کے یہاں. تو پھر کیوں صوم؟ عربی میں روزے کو کہتے ہیں صوم. اس کا معنی ہوتا ہے ٹو سٹاپ، کسی چیز سے رک جانا. رک جانا. عرب اپنے گھوڑوں کو تربیت دیتے تھے. دے یوز ٹو ٹرین دیئر ہارسز. عربوں کے ہاں جب گھوڑے کو ٹریننگ دیتے تھے نا تو اس کو باندھ دیتے تھے. لو چل رہی ہوتی تھی سخت، اور جو سخت لو کے تھپیڑے جدھر سے آ رہے ہوتے تھے نا، اس طرف اس کا منہ کر کے اس کو باندھ دیتے تھے. بندھا ہوا ہے. ناؤ اٹ ہیز ٹو بیئر، اس کو برداشت کرنا ہے. اب وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا، بندھا ہوا ہے، رکا ہوا ہے. تو جب وہ اس کو برداشت کرتا تھا، وہاں رکا رہتا تھا، تو کہتے تھے یہ جو گھوڑا ہے یہ حالت صوم میں ہے. اٹ از ان کنڈیشن آف صوم. رکا ہوا ہے. یہ چاہتا ہے کہ چھاؤں میں جائے، یہ چاہتا ہے کہ گرم ہوا سے بچے، لیکن یہ کر نہیں سکتا. اس رکنے کا نام ہے صوم. یو اسٹاپ یور سیلف فرام یور ڈیزائرس. ہنگر، تھرسٹ برداشت کر رہے ہیں. دل چاہ رہا ہے کھاؤں، دل چاہ رہا ہے پیوں، خواہشات کو پورا کروں. بٹ یو ہیو اسٹاپڈ یور سیلف بیکاز اللہ ہیز کمانڈیڈ. اس رک جانے کو صوم کہتے ہیں. اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو بھوکا پیاسا رکھنا آپ کو چاہیے. نو، اللہ wants to create the sensation in you people کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں بھوک پیاس کیا ہوتی ہے. آپ کے دسترخوان پہ 6 ڈشز ہوتی ہیں روزانہ. تو 1 مہینہ جب بھوکے پیاسے رہو گے نا تو آپ کے دل میں you will feel a soft corner in your heart for those people who are deprived. کہ آپ کو احساس ہوگا کہ بھوک بڑی شدت کی چیز ہے، پیاس بڑی. جو بیچارے بھوک کی پیاسی زندگی گزار رہے ہیں یہ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں تو میرے دل میں ان کے لیے کوئی احساس ہی نہیں. اور جب تک آدمی بھوک سے نہ گزرے اس کو بھوک کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک آدمی نے کبھی خواب نہ دیکھا ہو، اسے کہیں خواب یوں ہوتا ہے، بچہ ہو چھوٹا، خواب میں آدمی اڑ رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کہہ رہا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. جب وہ خواب دیکھے گا تو کہے گا ہاں واقعی ایسے ہوتا ہے. when you go through the process of appetite and hunger and thirst, you have sympathy for those people in your heart. اور اگر بھوکا پیاسا رہ کر بھی you don't feel any soft corner in your heart for this class, تو اللہ کو پھر بھوکا پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ doesn't need your hunger and thirst. اللہ تو یہ چاہتے ہیں. اور اللہ کے حکم پر آپ نے حلال کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے. کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. فریج میں پڑی ہوئی ہے کھانے پینے کی چیزیں، کیا آپ کھول کر کچھ کھاتے؟ رمضان میں بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، روزہ ہے، آپ نہیں کرتے. بھئی کوئی بھی تو نہیں دیکھ رہا. آپ کہتے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے.
I am under observation of Allah subhanahu wa ta'ala. اچھا، اللہ کے اس حکم کتنی کمال کنوکشن ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر جب آپ اس خوف سے کچھ نہیں کھاتے پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے حکم کے اگینسٹ ہو جائے گا، حلال چیز نہیں کھاتے پیتے، روح افزا نہیں پیتے، جوس نہیں پیتے، تو پھر رمضان کے بعد جب آپ شراب کی پوری بوتل انڈیل لیتے ہو حرام چیز کی، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ Where is your concept؟ جس اللہ کے حکم پر روزے کی حالت میں روح افزا تک چھوڑ دیا تھا، تو بھائی اس اللہ کے حکم پر شراب کیوں نہیں چھوڑتے؟ جس اللہ کے حکم پر آپ نے حلال کھانے کی چیز چھوڑی، تو اسی اللہ کے حکم پر حرام بھی تو چھوڑ دو. بس یہی تو روزہ چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے روزہ. اور یہ سمجھ میں آتا ہے، کرتے نہیں. بھئی حج کرنے جاتے ہیں آپ، حج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، ڈٹرمنیشن. آئی ایم ڈٹرمنڈ ٹو فلفل دا کمانڈمنٹ. اللہ کی خاص حکم ہیں جن کو میں پورا کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو حج کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلا کام احرام پہنتے ہیں. احرام، اور احرام وہ لباس نہیں ہے جو آپ کا پسندیدہ لباس ہے. اٹ از ناٹ یور فیوریٹ ڈریس. روٹین ڈریس جو آپ پہنتے ہیں، پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، ٹراؤزر پہنتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، آج تو آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ 2 انسلی انسٹچڈ پیسز آف کلاتھ یو ہیو ٹو ویئر، یو ہیو ٹو لیو یور برانڈیڈ ڈریس. کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی پسند کو چھوڑ کر اللہ کی پسند کو اختیار کرنا. حج کا پہلا سٹیپ یہ ہے. دس از دا فرسٹ سٹیپ آف حج. یو ہیو ٹو لیو یور فیوریٹ تھنگ. وہ لباس جو آپ کا پسندیدہ لباس تھا، اس کو آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا اللہ کو یہ پسند ہے، اوکے آئی آلسو لائک اٹ. خوشی خوشی آپ پہنتے ہیں احرام، بلکہ اب تو سیلفیاں بھی بناتے ہیں نا احرام پہن کے، حالانکہ اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے اللہ کی پسند کو پسند کر لیا، اختیار کر لیا. اللہ کو پسند ہے، اوکے مجھے بھی پسند ہے. بھائی اللہ آپ سے یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی پسند کو پریفرنس دو. جہاں اللہ کو جو پسند ہے اسی کو پریفر کرنا سیکھ لو. یہ پہلا سٹیپ ہے حج کا. اگر یہی آپ نے اپنا لیا تو زندگی بدل گئی. اگر آپ کو یہی سمجھ آ گیا کہ اللہ کی پسند کو میں نے اپنی پسند بنانا ہے، کتنی خوبصورت ہو جائے گی زندگی. سارے تکلفات اور فارمیلٹیز سے آپ نکل گئے. لوگ کیا کہیں گے؟ نو، اللہ نے کہا ہے بھائی، بات ختم. ابھی تمہارا یہی ایشو ہے نا، لوگ کیا کہیں گے. بچہ اگر ینگ ایج میں داڑھی رکھ لینا تو پیرنٹ کہتے ہیں بیٹا کیا کہیں گے لوگ، اتنی چھوٹی عمر میں، ہر کام کی عمر ہوتی ہے، یہ تو ابھی کیا کر رہے ہیں. بیٹی اگر کوئی حجاب لینے لگ جائے تو گھر میں یہ ڈسکشن شروع ہو جاتی، کیا کہیں گے، رشتے نہیں آئیں گے. میں اللہ کی پسند کو پریفرنس دے رہا ہوں، نتھنگ ایلس. تو اللہ مجھے دنیا میں انشاءاللہ لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. سو حج کے اندر ایک ایک سٹیپ پر خوشبو نہیں لگا سکتے. اب آپ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے. آپ کے پاس قیمتی پرفیوم رکھے ہوئے اور آپ بدل بدل کر کبھی ڈیوڈرنٹس یوز کر رہے ہیں، پرفیوم لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. اللہ نے کہا آپ نہیں لگا سکتے. آپ نے کہا اٹس اوکے. پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کو پسند ہے نا یہ، مجھے بھی پسند ہے. اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے بستر کو چھوڑ دیا، مینا کے اندر خیمے میں زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. واٹ از دس؟
कंफर्ट छोड़कर जमीन पे लेटे हुए हैं। आपने कहा अल्लाह को पसंद है ना, आई हैव टू फुलफिल। बाल बिखरे हुए हैं, मुजदलिफा में खुली आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। अल्लाह को पसंद है ना, मेरा ये रूप अल्लाह को पसंद है ना, ओके। At each and every step you are giving preference to the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. अच्छा, अब जब हज खत्म हो गया तो अब दोबारा से अपनी पसंद को आपने प्रेफरेंस देना शुरू कर दी है। You have got nothing from हज। अटेंडेंस मार्क हो गई है कि ये आया था। बल्कि मैंने तो ये पढ़ा है कि जब ऐसा आदमी हज के लिए जाता है ना, बार बार जाता है, चाहे जब वो कहता है ना लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूं, तो अल्लाह कहता है ला लब्बैक, तू हाजिर नहीं है, यू आर नॉट प्रेजेंट। तू जुबान से कह रहा है सिर्फ, अंदर से तो कब हाजिर है? अंदर से तू हाजिर होता तो अपनी जिंदगी न बदली होती। प्री हज और पोस्ट हज लाइफ में देयर शुड बी अ मार्क डिफरेंस। हज से पहले रिश्वत लेता था, झूठ बोलता था, लोगों को धोखा देता था। अब हज करके आया है तो वो सब कुछ खत्म, नई जिंदगी शुरू कर रहा है। फिर तो इसका हज कबूल है। और अगर वही कुछ कर रहा है तो फिर समझ ले कि बस एक फॉर्मेलिटी पूरी हुई है, अटेंडेंस मार्क हुई है, मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। प्री हज लाइफ, पोस्ट हज लाइफ। Hajj is the combination of physical and financial worship. Physical hardships, laborious worship है ये, मुशक्कत होती है, इस पे माल भी खर्च होता है, टाइम भी लगता है। My dear students, हर इबादत में ये फलसफा है, मैसेज है, इसको हमें लिखना आना चाहिए, इसको हाईलाइट करें पॉइंट्स में, कर लेंगे, लिख लेंगे इंशाल्लाह। ये डिस्कशन करनी आपको आएगी पेपर में, जो मैंने आपको बताई है। यू हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग फिलॉसफी, कि हर इबादत के अंदर कोई छुपा हुआ मैसेज है। अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है भाई, हमारा फायदा है इसमें। अल्लाह ने जो इबादत हमें दी हैं, दीज आर द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, because Allah likes to give his blessings to his people. अल्लाह चाहता है कि उसकी मखलूक को उसकी रहमत मिले, उसकी नेमतें मिलें। उसके लिए अल्लाह ने उनको इबादत दी है, just to give them a transparent life, कि ये अपनी जिंदगी नीट एंड क्लीन गुजारे, खूबसूरत जिंदगी हो। ये मेरे पास आए तो इनको कोई शर्मिंदगी ना हो। They should have pride in their life. जो जिंदगी उन्होंने दुनिया में गुजारी हो, उस पर उनको फख्र होना चाहिए कि मैंने अल्लाह के हुक्म पे गुजारी है, मैंने किसी और के हुक्म को प्रेफरेंस नहीं दी, मैंने अपने अल्लाह के हुक्म को प्रेफरेंस दी है। He is my Lord, He is my माबूद, मैं सिर्फ उसकी इबादत करता हूं, किसी और की इबादत नहीं करता। भाई इसके रेफरेंसेस प्लीज नोट करें, नमाज के रेफरेंसेस पहले नोट कर लें। सूरह रोम वर्स नंबर 31, सूरह रोम वर्स नंबर 31, सूरह निसा वर्स नंबर 103, सूरह निसा वर्स नंबर 103, सूरह बकरा, सूरह बकरा की वर्स नंबर 45 एंड 238, सूरह अनकबूत वर्स नंबर 45, सूरह अनकबूत वर्स नंबर 45, सूरह मोमिनून वर्स नंबर 1 and 2, सूरह मोमिनून वर्स नंबर 1 and 2।
یہ وہ آیات ہیں جن میں خشوع، وہ ابھی ایک سوال آیا تھا نا، خشوع اور خضوع یہ کیا ہوتا ہے؟ فل کانسنٹریشن ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالی. ان تعبد اللہ کا انا کا ترا، یہ میں نے حدیث جبریل ابھی بتائی تھی نا آپ کو، کہ نماز اس طرح سے پڑھو، عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر کیا سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نماز کے اندر یہ کیفیت کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، دس از دا ہائیسٹ گریڈ. اور یہ گریڈ ملتا ہے پروفٹس کو، اللہ اپنے نیک بندوں کو، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کو یہ گریڈ ملتا ہے. ان کی عبادت ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ ان کے سامنے ہے. اور ہم جیسے لوگوں کو کیا ہونا چاہیے؟ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب نوکر کو پتا ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو کام پوری دھیان سے کرتا ہے نا، ڈنڈی نہیں مارتا. When we have the impression Allah is observing me, I am under observation of Allah subhanahu wa ta'ala, تو پھر ہماری نماز سکون کے ساتھ ہوگی. ایک مکھی ہماری نماز کو ڈسٹرب نہیں کر سکے گی. مکھی آتی ہے نماز میں، ہم اس کو یوں کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، پھر وہ آ کے بیٹھتی ہے، پھر یوں کرتے ہیں، پھر ذرا ہم زور سے ہاتھ مارتے ہیں، پھر وہ جدھر جا رہی ہوتی ہے ادھر ادھر ہماری نظر جا رہی ہوتی ہے اور ہماری نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ کیسی نماز ہے، ہماری کیسی نماز ہے جو ایک مکھی بھی ڈسٹرب کر دیتی ہے. خشوع نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، کانسنٹریشن نہیں ہے. اس کانسنٹریشن کا نام ہے خشوع. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سورہ مومنون verse number 1 and 2. Those believers are really successful who have khushu in their namaz. وہ ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، فل کانسنٹریشن کے ساتھ. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اس تصور کا نام ہے خشوع. سورہ مومنون verse number 1 and 2. سورہ بقرہ verse number 43. اگین سورہ بقرہ verse number 43. سورہ الماعون، سورہ معون، ارایت الذی یکذب بالدین، اس کا نام ہے سورہ معون، verse number 4 and 5. verse number 4 and 5. سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی verse number 14. سورہ طٰہٰ verse number 14. سورہ حج، سورہ حج کی verse number 41. سورہ حج verse number 41. سورہ مدثر، سورہ مدثر کی verse number 43. 43 and so many verses of the Holy Quran. آپ بک کھولیں گے اور بھی آپ کو مل جائیں گی قرآن مجید کے اندر. تو نماز کا بار بار ذکر ہے. روزے کے حوالے سے چند آیات نوٹ کر لیں. سورہ بقرہ verse number 183. صوم، روزہ 183. سورہ بقرہ 184 and 185. 183, 184 and 185. اور وہ مشہور حدیث آپ کو ضرور کوٹ کرنی چاہیے جب آپ روزے کو ذکر کر رہے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا. مشہور حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا. the one who، جس نے بھی روزہ رکھا، جس آدمی نے روزہ رکھا، کیسے؟ with a sense of self accountability and ایمان، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے روزہ رکھا، اس سے کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. Allah will forgive his previous sins. اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ حدیث of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم
اسی طرح سے ایک حدیث قدسی بھی مشہور ہے روزے کے حوالے سے، حدیث قدسی، فیمس حدیث قدسی، الصوم لی وانا اجزی بہ، فاسٹنگ اٹ از پیورلی فار می، اللہ سیز کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ اینڈ آئی ول گیو اٹس ریوارڈ مائی سیلف، اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ سورہ یہ پہلے حدیث نبوی اور دوسری حدیث قدسی تھی۔ جی نہیں، زیر زبر نہیں ڈالنی بیٹا، زیر زبر نہیں ڈالنی۔ جی ٹھیک ہو گیا، اتنا اسی طرح لکھنا ہے جیسے میں نے لکھا ہے، میں نے زیر زبر نہیں ڈالا۔ جی زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ ریفرنسز نوٹ کر لیں۔ جہاں نماز کا ذکر ہے عام طور پر ان آیات میں زکوٰۃ کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکٹھے ذکر آتا ہے قرآن مجید میں زیادہ تر۔ کچھ ریفرنسز سورہ بقرہ ورس نمبر 110، سورہ بقرہ ورس نمبر 110 زکوٰۃ کے حوالے سے۔ سورہ بقرہ کی ورس نمبر 3 میں بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ بقرہ ورس نمبر 3 ورس نمبر 110، سورہ توبہ ورس نمبر 34 اینڈ 35، سورہ توبہ ورس نمبر 34 35، دین سورہ توبہ ورس نمبر 60، سورہ توبہ ورس نمبر 60۔ اچھا یہ میں بتا دوں ذرا زکوٰۃ کے حوالے سے، جو سورہ توبہ کی ورس نمبر 60 ہے نا زکوٰۃ کے حوالے سے، یہ اہم ہے، ان کو کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ علیحدہ سے سوال آ جاتا ہے بعض اوقات، اس کا معنی ہے بینیفیشریز آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ۔ یہ اس آیت میں بیان ہوا ہے سورہ توبہ کی ورس نمبر 60 میں مصارف زکوٰۃ۔ یہ آپ کے ایم سی کیو میں بھی کوشچن آیا ہے پاسٹ پیپر میں، اگر آپ دیکھیں کہ مصارف زکوٰۃ ہیو بین ڈسکرائبڈ ان سورہ توبہ ورس نمبر، آگے آیات لکھی ہوئی تھی۔ تو مصارف زکوٰۃ کس آیت میں بیان ہوئے ہیں؟ ورس نمبر 60 میں سورہ توبہ کی۔ کتنے ہیں ٹوٹل مصارف جہاں زکوٰۃ خرچ کرنی ہے؟ وہ جگہ کتنی ہیں؟ 8۔ دیر آر 8 بینیفیشریز آف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے اس کی ڈیٹیل ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ آیت جو ہے سورہ توبہ کی ورس نمبر 60۔ ٹھیک ہے جی، میں حدیث اور حدیث قدسی کا فرق بتا چکا ہوں۔ حدیث قدسی کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث قدسی قرآن میں ڈسکرائب نہیں ہوتی، ذکر کہاں ہوتی ہے؟ حدیث کے ساتھ، حدیث کی کتابوں میں، اس لیے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ لیکن حدیث قدسی کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ نے یہ کہا ہے، اس کے الفاظ بھی کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جی دین حج کے بارے میں کچھ ریفرنسز نوٹ کیجئے پلیز۔ حج کے حوالے سے سورہ بقرہ ورس نمبر 126، سورہ بقرہ ورس نمبر 126، بابا صرف 60 بتائیے میں نے، سورہ توبہ کی ورس نمبر صرف 60 بتائیے میں نے، 160 میں نے نہیں کی۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 126 حج کے بارے میں، سورہ ابراہیم ورس نمبر 37، سورہ ابراہیم ورس نمبر 37 جی، سورہ حج ورس نمبر 27، سورہ حج ورس نمبر 27، سورہ آل عمران ورس نمبر 97، سورہ آل عمران ورس نمبر 97۔ حج کے حوالے سے چند باتیں اور بھی ضروری ہیں، وہ ذرا پلیز نوٹ کر لیں۔ سوال اگر یوں پوچھا جائے کہ حج کے مناسک کیا ہیں، تو تھوڑا سا بتا دوں میں آپ کو۔ حج کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے، نمبر 1 ہے، اس کو کہتے ہیں فرائض حج۔
حج کے فرائض کیا ہیں؟ ہاؤ مینی تھنگز آر مینڈیٹری فار حج، جن کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے. دیز آر 3 things. Number 1 is called احرام. Number 2 is وقوف عرفات. یہ ٹرمز اسی طرح لکھنی آپ کو آنی چاہیے انگلش میں بھی. احرام کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، ٹپیکل ڈریس ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. وقوف عرفات کا معنی ہے ٹو اسٹے ایٹ عرفات. عرفات ایک جگہ کا نام ہے، وہاں رہنے کو، پورا دن گزارنے کو وقوف عرفات کہتے ہیں. نمبر 3 طواف زیارہ، طواف زیارت یا طواف زیارہ. یہ 3 چیزیں حج کے فرائض ہیں، اور میں نے آپ کو حج کے فرائض اور فرض اور واجب کا فرق بتایا ہے. اگر فرض چھوٹ جائے تو عبادت ہوتی ہی نہیں ہے، دوبارہ کرنی پڑے گی. ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے حج میں تو حج نہیں ہوا. دوسرے ہیں واجبات، واجبات حج. اگر ان میں سے کوئی چیز مس ہو جائے تو حج ہو جائے گا، کمپنسیشن کرنی پڑے گی. جیسے نماز میں آپ نے کمپنسیشن کی تھی سجدہ سہو، معلوم ہے نا، ابھی بتایا تھا میں. اور اگر حج میں سے کوئی چیز چھوٹ گئی واجبات میں سے تو اس کو کہتے ہیں دم دینا. کیا کہتے ہیں؟ دم دینا. دم کا معنی ہے عربی میں بلڈ. یہ وہ دم نہیں ہے جو چاولوں کو دیا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ وہ دم ہے جو پھونک مارتے ہیں. یہ دم کا معنی ہے بلڈ. اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کو مکہ میں وہیں ایک بکری ذبح کرنی ہوتی ہے اللہ کی راہ میں، اس کو کہتے ہیں دم دینا. 6 چیزیں واجبات میں شامل ہوتی ہیں. نمبر 1 از کالڈ وقوف مزدلفہ. وقوف مزدلفہ. مزدلفہ is the name of place. To stay at Muzdalifah is called وقوف مزدلفہ. نمبر 2 رمی جمرات. رمی جمرات کا معنی ہے سٹوننگ، کنکریاں مارنا. جمرات کہتے ہیں پلرز کو عربی میں. 3 پلرز ہیں وہاں پر جنہیں آپ کہتے ہیں 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا. شیطان کوئی فزیکلی وہاں نہیں ہوتا، پلرز ہوتے ہیں، ان کو آپ سمبولیکلی کنکریاں مارتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رمی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ رمی. نمبر 3 از قربانی. قربانی، سیکریفیشل ایکٹ. جانور ذبح کرتے ہیں آپ مینا میں، دیٹ از کالڈ قربانی. نمبر 4 حلق. حلق یا تقصیر. حلق کا معنی ہے شیو آف، اپنے سر کے بالوں کو صاف کرنے کو کہتے ہیں حلق. تقصیر کا معنی، یہ مرد کر رہیں گے. تقصیر کا معنی ہے بالوں میں سے کچھ بال کاٹنا، کم کرنا. یہ خواتین کریں گی، اس کو تقصیر کہتے ہیں. نمبر 5 دیکھیے، یہ اس کا جو سیکوینس بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، یہ سیکوینس بھی یہی رہے گا. نمبر 5 از سعی. سعی، صفا اور مروہ کے ان بٹوین یو ہیو 7 راؤنڈز، دس از کالڈ سعی. نمبر 6 طواف وداع، فیئرویل طواف آف کعبہ. جب آپ اپنے ملک واپس آئیں گے جو آخری طواف کریں گے اس کو کہتے ہیں طواف وداع. دیز آر واجبات. حج کے کیا ہیں؟ یہ واجبات، کرنے ضروری ہیں، لیکن اگر کوئی مس ہو گیا خدا نخواستہ تو دم دینا ہوگا، کمپنسیشن ہو جائے گی، حج ہو جائے گا. اچھا، اب میں آپ کو ایسے ہی ایٹ اے گلانس تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کی مناسک. ہاؤ ٹو پرفارم حج، ان کو کہتے ہیں مناسک کے حج. کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں؟ مناسک. حج کیسے کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا ٹرم استعمال ہوتی ہے؟ مناسک. مناسک کے حج. on 8th of ذی الحج، 8 ذی الحج کو آپ مکہ میں احرام پہنیں گے، اپنی
ہوٹل میں جہاں آپ ٹھہرے ہوں گے. 8 ذی الحج کو آپ نے کیا کیا؟ احرام پہنا. You have to wear ihram on 8th ذی الحج and this will be ihram for Hajj not for Umrah. جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو عمرہ کا احرام پہن کر جاتے ہیں کیونکہ ابھی تو حج کے دن شروع ہی نہیں ہوتے, آپ پہلے جاتے ہیں نا. جہاں سے جو آپ احرام پہن کر جاتے ہیں آپ وہ احرام عمرے کا ہوتا ہے, حج کا نہیں ہوتا. حج کی 3 قسمیں ہیں, میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں حج کی. نمبر 1 از کالڈ حج میں ذرا ٹرم آپ کو پہلے لکھ دوں ساری. حج تمتع. نمبر 1 از کالڈ حج تمتع. نمبر 2 از حج افراد. نمبر 3 از حج قران. قران ہے یہ, قرآن نہیں ہے. حج تمتع کا معنی ہے when you people go from پاکستان, آپ سب سے پہلے عمرے کا احرام پہن کر جاتے ہیں, وہاں جا کر عمرہ کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے نارمل ڈریس میں آ جاتے ہیں, وہاں رہتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, اور پھر جب 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں. اس حج کو کہا جاتا ہے حج تمتع. یعنی آپ گئے, پہلے عمرہ کیا, پھر دوبارہ احرام پہنا بعد میں, پھر حج کیا. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حج تمتع. حج افراد, وہاں کے رہنے والے لوگ, مکہ کے رہنے والے 8 ذی الحج کو اپنے اپنے گھروں سے احرام پہن کر سیدھے حج کے لیے مینا چلے جاتے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا. اس کو کہتے ہیں حج افراد, اکیلا حج. دوسرا یہ ہے کہ تیسرا حج قران. آپ یہاں سے گئے ہی 7 ذی الحج کو, رات کو وہاں پہنچے مکہ, عمرہ کیا. اب آپ نے کہا کہ میں احرام کیوں اتاروں, اسی احرام میں حج کے لیے کیوں نہ جاؤں, کیونکہ اگلے دن آپ جب صبح ہوئی, جب آپ عمرے سے فارغ ہوئے تو 8 ذی الحج ہے, تو 8 ذی الحج کو تو شام کو آپ نے چلے جانا ہے مینا. لہذا اسی احرام میں عمرہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ساتھ ہی حج کر لیا. تو اس حج کو کہتے ہیں حج قران. دس از superior form of حج as per ثواب is concerned. اس میں مشقت زیادہ ہے نا, احرام کی پابندیاں آپ نے تھرو آؤٹ فالو کی ہیں عمرے میں, پھر ساتھ ہی حج کیا, تو آپ کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑی ہے نا, اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے. کتنی قسمیں ہوئی حج کی؟ حج تو حج ہے, لیکن اس کے لیے یہ میں نے آپ کو ٹرمز بتانی ہے. حج تمتع, پہلے عمرہ کیا, احرام کھول دیا, نارمل ڈریس پہنا, پھر دوبارہ 8 ذی الحج کو احرام پہنا حج کے لیے, تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع. حج افراد, مکہ سے احرام پہنا, صرف حج کیا, اس کو حج افراد کہتے ہیں. حج قران, ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ کیا, پھر جا کر آپ نے حج کیا, اس کو کہتے ہیں حج قران. 8 ذی الحج کو آپ نے احرام پہنا اینڈ یو لیفٹ فار مینا. مکہ سے کہاں چلے گئے؟ مینا چلے گئے. کون سی ڈیٹ ہے؟ 8 ذی الحج. وہاں جا کر اپنے کیمپ میں رہیں گے. These are called manasik, how to perform Hajj. On 9th ذی الحج آپ مینا میں ہیں, آپ اپنی فجر کی نماز خیمے میں پڑھیں گے وہیں اپنے کیمپ میں. اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے گا تو آپ کو بتائیں گے کہ جی بسیں تیار ہیں عرفات جانے کے لیے. Now you will leave for عرفات. مینا سے کہاں آ گئے آپ؟ عرفات. یہیں پہ آپ سارا دن رہیں گے. دیکھیے, جب آپ نے احرام پہنا تو پہلا حج کا فرض پورا ہو گیا. جب آپ عرفات پہنچے, سارا دن وہاں قیام کیا, تو وقوف عرفات ہو گیا, دوسرا فرض پورا ہو گیا. یہیں پہ ایک بہت بڑی مسجد ہے عرفات میں, اس کا نام ہے مسجد نمرہ. کیا نام ہے اس کا؟ مسجد نمرہ. یہیں پہ آپ حج کا خطبہ سنتے ہیں, ظہر اور عصر یہیں پڑھتے ہیں. ظہر اور عصر کی نمازیں یہیں ادا ہوں گی, اکٹھے پڑھیں گے ایک وقت میں. جب سورج غروب ہوگا, when the sun sets, سورج غروب ہو گیا,
آپ عرفات سے چلے جائیں گے کہاں؟ مزدلفہ. عرفات سے کہاں جانا ہے؟ کب جائیں گے؟ جب سورج غروب ہو جائے 9 ذی الحج کو. 9th of ذی الحج when sun sets you will leave عرفات for مزدلفہ. مغرب کی نماز نہیں پڑھی آپ نے، یاد رہے. مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ عرفات سے کہاں گئے؟ مزدلفہ. بھائی بورڈ نظر آ رہا ہے بچوں کو؟ دیکھیں عرفات سے کہاں گئے؟ مزدلفہ. یہاں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء ادا کرنی ہے. جس وقت بھی پہنچیں گے مغرب اور عشاء یہیں آ کر پڑھیں گے، اور یہیں پہ آپ نے 70 پیبلز 70 کنکریاں چن لینی ہیں. یہ ایک کھلا میدان ہے مزدلفہ، 70 کنکریاں یہاں سے چن لیں. چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چنے کے دانے سے تھوڑی بڑی کنکریاں، یہ آگے آپ کے کام آنی ہے. اور یہ ڈیٹ کون سی تھی؟ 9th of ذی الحج. رات ساری یہیں پہ گزاری آپ نے کھلے آسمان کے نیچے مزدلفہ میں. on 10th of ذی الحج فجر کی نماز یہیں ہوگی. اس کے بعد آپ جائیں گے on 10th of ذی الحج، آپ نے مزدلفہ سے واپس چلے جانا ہے منا. مزدلفہ سے کہاں جانا ہے؟ دیکھیے میں نشان لگا رہا ہوں. میں ان کو یہ ریڈ اس کے ساتھ کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. آپ تھے 8 ذی الحج کو منا میں، پھر آپ منا سے کہاں آئے؟ عرفات. عرفات سے پھر کہاں آئے؟ یہ دیکھیے مزدلفہ. مزدلفہ سے کہاں آئے آپ؟ منا. ڈیٹ کیا ہے آج؟ 10th of ذی الحج ہے. آج آپ نے جو کام کرنا ہے منا میں آ کر وہ ہے رمی کرنا. دیکھیے وقوف مزدلفہ آپ کا پورا ہو گیا. مزدلفہ میں رات گزاری، یہ وقوف مزدلفہ بھی ہو گیا. اب آج 10th ذی الحج کو آپ رمی کریں گے صرف ایک جمرے پر. جمرہ کا معنی پلر، جمرات اس کی جمع ہے، اس کا نام ہے جمرۃ العقبہ. جمرۃ العقبہ پہ آ کے آپ نے کیا کرنی ہے؟ رمی کرنی ہے. 7 کنکریاں مارنی ہیں. کتنی کنکریاں؟ ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس کو ماریں گے. اس کو کہا جاتا ہے سٹوننگ، شیطان کو کنکریاں مارنا. کس ڈیٹ کو کر رہے ہیں؟ 10 ذی الحج کو. کتنے پلرز پر؟ صرف ایک پلر پر. اس کے بعد جب آپ نے رمی کر لی، یہ دیکھیے دوسرا واجب پورا ہو گیا. ٹک کرتے جائیں، ساتھ ساتھ ٹک کرتے جائیں. اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ رمی کی، پورا ہو جائے گا. جب قربانی ہو جائے گی تو اگلا کام کریں گے آپ سر کے بال کاٹنا یا صاف کرنا، حلق یا تقصیر. چوتھا واجب پورا ہو گیا. ٹھیک ہے؟ جب یہ کام بھی ہو گیا اب آپ اپنا نارمل ڈریس پہن سکتے ہیں. جب آپ کی قربانی ہو گئی، آپ نے سر کے بال کٹوا لیے، اب آپ اپنا نارمل ڈریس پہن سکتے ہیں. نارمل ڈریس پہن کر آپ یہاں سے جائیں گے مکہ. منا سے کہاں جائیں گے؟ مکہ. کون سی ڈیٹ ہے؟ 10th of ذی الحج. کیا کریں گے وہاں جا کر؟ وہاں جا کر طواف زیارہ کریں گے. یہ دیکھیے تیسرا رکن، تیسرا فرض پورا ہو گیا، طواف زیارہ. طواف زیارہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے 7 چکر لگائیں گے کعبہ کے. ٹھیک ہے؟ جب 7 چکر کعبہ کے لگ گئے، طواف ہو گیا. اب ایک کام اور ہے، وہ ہے صفا اور مروہ کے ان بٹوین 7 چکر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سعی کرنا. 5واں واجب. پہلے آپ نے طواف کیا بیت اللہ کا، پھر کیا کیا؟ صفا اور مروہ کے ان بٹوین سعی کی، یعنی 7 راؤنڈ بٹوین صفا اینڈ مروہ. اس کا نام سعی ہے. تو آپ کے 3 فرض بھی پورے ہو گئے آج، اور 5 واجب بھی پورے ہو گئے. دیکھیے گا اب آپ نے مکہ میں رہنا نہیں ہے. 10th ذی الحج ہے، رش ہوگا، ٹائم لگے گا، رات ہو جائے گی، لیکن آپ نے رہنا نہیں وہاں. جیسے ہی فارغ ہوئے سعی سے، یو ہیو ٹو گو بیک ٹو منا. واپس کہاں جانا ہے؟ واپس کہاں جانا ہے؟ منا میں چلے گئے آپ.
وہیں اپنے کیمپ میں رہیں گے. اگلے دن کیا ڈیٹ ہوگی؟ اگلے دن کیا ڈیٹ ہوگی بیٹا؟ 11 ذی الحج ہوگی. شاباش. اگلے دن ہوگی 11 ذی الحج. 11 ذی الحج کو آپ نے پھر رمی کرنی ہے. 11 ذی الحج رمی کریں گے آج. تینوں پلرز پر 7 پیبلز ایچ، 7 کنکریاں ماریں گے. کتنی ہو جائیں گی؟ 21 آج. کل کتنی یوٹیلائز ہوئی تھی؟ پہلے کتنی یوٹیلائز ہوئی تھی؟ 7. آج کتنی ہو جائیں گی؟ 21. دس از 10th of ذی الحج. تینوں پلرز پر 7 کنکریاں مار دی، 7 پیبل ایچ کے حساب سے 21 یوٹیلائز کی. یسٹرڈے کون کتنی ہوئی تھی؟ 7. اگلے دن کیا؟ اب اور کوئی کام نہیں. آپ اپنے خیمے میں واپس آ جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اور کچھ نہیں کرنے کو. 12 ذی الحج، 12 ذی الحج کو پھر رمی کریں گے. پھر رمی کریں گے. تینوں پلرز پر 7 پیبلز یوٹیلائز کرنی ہے. کتنی ہو جائیں گی اب پھر؟ 21. دس از 12th of ذی الحج. You have gone through the process of stoning. اب آپ فری ہو گئے ہیں، آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے. دیکھیے 49 کنکریاں آپ نے استعمال کی ہیں. 49 ٹوٹل. آپ کے پاس 70 تھی. 12 ذی الحج ہے، آپ نے کنکریاں مار لیں. اب آپ مکہ جا سکتے ہیں اپنے ہوٹل. لیکن سمجھ لیجئے، if you are still in the premises of Mina and sun sets، آپ ابھی تک مینا کی حدود میں ہی تھے، سورج غروب ہو گیا، تو اب آپ کیا کریں؟ اب بہتر یہ ہے، اللہ از گوئنگ ٹو گیو یو اے بونس. اللہ از گوئنگ ٹو گیو یو اے بونس. آپ نہ جائیں، رات یہیں رہیں. اگلے دن 13 ذی الحج کو پھر کنکریاں ماریں تینوں پلرز پر. دس از ناٹ پارٹ آف حج. یہ ایک علیحدہ سے بونس مل رہا ہے آپ کو. حج آپ کا مکمل ہو گیا تھا، لیکن اس وجہ سے آپ رہ رہے ہیں کہ مغرب ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، اور ابھی تک آپ مینا سے نہیں نکلے. تو پھر آپ کو جانے کی بجائے بہتر کیا ہے؟ یہاں رہ جائیں. اگلے دن 13 ذی الحج کو بھی رمی کریں، اور جو باقی کنکریاں بچی ہوئی تھیں آپ کے پاس 21، اب وہ یوٹیلائز ہو جائیں گی، 70 ہو جائیں گی. اور اگر آپ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا سے نکل گئے، اٹس اوکے، آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب صرف ایک کام رہ گیا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ طواف وداع. یہ دیکھیے آخری طواف نمبر 6، طواف وداع. یہ آپ اس دن کریں گے جس دن آپ مکہ سے جانے لگیں گے جدہ ایئرپورٹ، کہ آپ نے اپنے ملک واپس جانا ہے. تو پھر آپ آخری طواف صرف طواف ہوگا، وہ 7 راؤنڈز اراؤنڈ دا ہولی کعبہ. دس ول بی کالڈ طواف وداع، فیئرویل طواف. آپ کا حج مکمل ہو گیا. اگر آپ نے حج کے دوران کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی سے لڑے جھگڑے نہیں، تو پھر دس از کالڈ حج مبرور، نیکیوں والا حج. اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامت یہ ہے، اگر پری حج لائف اور پوسٹ حج لائف میں فرق ہو واضح. میں نے بتایا تھا نا، اگر پہلے جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولتے، پہلے رشوت لیتے تھے اب نہیں لیتے، اس کا مطلب ہے حج قبول ہو گیا. دس از کالڈ حج مبرور. دس از نون ایز حج مبرور. نہیں 14 کو نہیں بیٹا، جب آپ جانے لگیں گے. اگر آپ کی فلائٹ 10 دنوں کے بعد ہے تو آپ مکہ میں رہیں گے نا باقی دن، اپنی نمازیں پڑھیں، تو ویسے طواف کرتے رہیں، جتنے مرضی طواف کریں. لیکن جب آپ کی فلائٹ ہے واپس آنے کا، جو آپ کا دن ہوگا، اس دن آپ ایک طواف آخری دفعہ جو کریں گے وہ کس نیت سے کریں گے؟ طواف وداع. وہ آپ کا طواف وداع کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ وہ جب بھی آپ نے واپس جانا ہو. سو دس از دا جی دس از ہاؤ یو پرفارم حج. دس از کالڈ مناسک حج. بھئی آپ کو
حج از دا ورشپ فار ینگ ایج. یہ جوانی کی عبادت ہے. بیکاز اٹ از اے لیبوریس جاب. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ, یو ہیو ٹو اسٹرائیو. اس میں سفر ہے بہت زیادہ. اینڈ یو ہیو ٹو سفر. انگلش والا سفر بھی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے اس میں. اس لیے یہ جوانی کی عبادت ہے. جیسے ہی کسی کو موقع ملے حج کا, ہی اور شی مسٹ پرفارم حج. یہ نہیں ہے کہ ریٹائرڈ لائف میں گزاریں جا کے کریں گے. ریٹائرڈ لائف میں تو آدمی بیچارہ بس ایسے ہی گزارا کرتا ہے, ورنہ وہ ایج حج کی نہیں ہوتی. حج کرتا ہے بندہ جوانی میں مزے سے. تو جوانی میں حج کرنا چاہیے بھائی آپ. دس از دا ورشپ وچ از کمبینیشن آف فائنینشیل اینڈ فزیکل ورشپ. اس کو حج کہا جاتا ہے. یہ انسان کی زندگی میں ایک انٹائر چینج کے لیے ہے, اور اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنانے کے لیے ہے. تو یہ آپ کو لکھنا آنا چاہیے. لکھ لیں گے انشاءاللہ. روزہ آپ کو تزکیہ نفس دیتا ہے, اوبیڈینس آف اللہ سکھاتا ہے, اور ٹالرنس سکھاتا ہے, اور پھر یہ کہ لوگوں کے لیے خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو بیٹا کریں, کوشچن ہیں تو کریں نا. آئی ہیو سم کوشچن, تو کریں نا. اتنی دیر میں تو آپ نے ٹائپ کر لیا ہوتا. کوشچن کریں ان کو. جو رہتے ہی کعبہ میں ہوں وہ بھی کریں گے. یس, طواف تو کریں گے نا, وہ ان کا طواف کہلائے گا. آف کورس دس از پارٹ آف حج. کعبہ میں تو نہیں رہتے, مطلب مکہ میں رہتے ہیں, آپ کہنے کا مطلب یہ ہے نا. یس, دے ول پرفارم دا لاسٹ طواف آلسو. جی, اپنے کے بال کٹوانے کے بعد احرام نہیں پہنیں گے, لباس چینج کر لیں گے, تو اس کے بعد باقی طواف احرام کی بغیر. جی, باقی جو طواف ہوں گے وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوں گے, وہ آپ اپنے نارمل ڈریس میں کریں گے. احرام ضروری ہے عمرے کے لیے اور حج کے لیے. باقی طواف کے لیے احرام ضروری نہیں ہے, آپ اپنے نارمل ڈریس میں احرام طواف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی, اور کوئی سوال؟ کسی کے پاس تولہ چاندی کے برابر اماؤنٹ ہو, یعنی آلموسٹ 87,000 روپیز, تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ یس جی, فرض ہے, اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. جی, اسی لیے تو کہا گیا ہے نا, دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے, زکوٰۃ دینی چاہیے. اللہ کا حق ہے, ضرور دینا چاہیے. جی سر, اگر کوئی گولڈ کی قیمت فدیہ نان مسلم سے لیا جاتا ہے, کیا اس کا کانسیپٹ اب بھی ہے؟ یس ہے, اگر کوئی ایسی اسلامک اسٹیٹ ہوگی. فدیہ نہیں ہوتا, وہ جزیہ ہوتا ہے بیٹا, فدیہ نہیں ہوتا. دیٹ از جزیہ. جزیہ از اے ٹیکس فار پروٹیکشن آف مسلم مائنورٹیز. عام سا چھوٹا سا ٹیکس ہوتا ہے. تو اب تو ہماری اسٹیٹ میں اور بھی ٹیکسز ہوتے ہیں, تو ٹیکس ہے بیسیکلی وہ, کیونکہ مسلم سے آپ زکوٰۃ لیں گے اور نان مسلم سے کیا لیں گے؟ ٹیکس لیں گے. دیٹ از کالڈ جزیہ, ناٹ فدیہ. جی, ایکسٹرا پراپرٹی ادر دین ہوم پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. جی ہوتی ہے. جن لوگوں نے پلاٹس لے رکھے ہیں, انویسٹمنٹ کر رکھی ہوتی ہے تاکہ قیمت بڑھتی رہے, بعد میں بیچ دیتے ہیں, اس پرپز کے لیے لیے ہوئے پلاٹ پر یقیناً زکوٰۃ ہوگی سال کے بعد. اور اگر کسی نے زکوٰۃ, کسی کرائے کے مکان میں رہتا ہے کوئی اور اس نے پلاٹ لے لیا گھر بنانے کے لیے, اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. آف کورس جو گھر کے برتن ہیں, آپ کے یوز کے لباس ہے, آپ کی سواری ہے, چاہے کتنی قیمتی کیوں نہیں ہے, آپ کا جو ذاتی گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں, ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. فطرانہ ان رمضان ٹو کین اٹ بی کالڈ ایز اے فزیکل؟ یہ بھی نہیں, فطرانہ جو ہے نا, یہ بیسیکلی ایک زکوٰۃ ہے خاص. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ غریب ہیں, عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے. اللہ آپ کو یہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرو, کیونکہ عید خوشی کا دن ہے, تو اس سے پہلے پہلے ان کو ادا کر دو تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ خوشی میں شامل ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کا ٹائم اوور ہو گیا ہے.
ٹیچر آپ کے بیان انصار کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر گپ شپ کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.